گرامی اس مرتبہ اس نے کہا تمام ادیان ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے ریلیجن ہیں اس زمانے میں، کہا تمام کے سب سے بڑے علماء کو دعوت دو ہماری طرف سے، وہ سب آ جائیں اور آنے کے بعد امام سے بحث کریں، مباحثہ کریں، ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، اور کسی طرح سے کوئی ایک انہیں ہرا دے، بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں تمام شیعوں کو پوری زندگی تانے دوں گا کہ دیکھو تم جس امام کو مانتے وہ ڈیبیٹ میں ہار گئے۔ اب وہ اپنے طور پہ تیاری کر رہا تھا اور کہا کانوں کان خبر نہ ہونے دینا امام رضا علیہ السلام کو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہم ایسے کوئی امام ہی نہیں مانتے جسے پتہ نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ ہم ایسے کوئی امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہ آ رہا ہو، نام نہ کہلائیے گا خدا رہا۔ تو عزیزان گرامی میں ایسے کوئی امام مانتے ہیں جو بتا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہے۔ مامون نے کہا ہے بھئی تمام جتنے ادیان عالم ہیں ان کے سب سے بڑے علماء کو بلا لو۔ یہودیوں کے رأس الجالوت کو، چیف رہبر کو بلایا گیا، عیسائیوں کے، کرسچنز کے اسقف اعظم کو جو آرچ بشپ تھا اس کو بلایا گیا، ہندوؤں کے ہربز کے جتنے بھی بدھ مت کے ماننے والے تھے، ستارہ پرست سے، جو سٹار ورشپر سے، جو فائر ورشپر سے، جو زرتشت تھے، سب کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے سب کو بلایا۔ کہا اکیلے مت آنا، کتابیں لانا، تیاری کر کے آنا، اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کے آنا، بہت تیاری کر کے آؤ۔ اب لوگ کہنے لگے بھئی یہ سب آئے ہیں، یہ تو اپنی اپنی زبانوں میں بات کریں گے۔ مامون کے تو اور بھی اچھا ہے انہیں سمجھ میں نہ آئے، جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے یہی ہماری جو ہے وہ فتح ہو جائے گی۔ بہت خوش ہوا جب سب جمع ہو گئے مامون کے دربار میں، تو اس نے ایک آدمی سے کہا جاؤ جا کے ہمارے ولی عہد کو بلا لاؤ۔ اب وہ جو بلانے جا رہا تھا نا وہ امام کا شیعہ تھا، وہ دل سے شیعہ ہو چکا تھا لیکن تقیہ میں تھا، بتاتا نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوں۔ بہت گھبراتا ہوا پہنچا، کہا فرزند رسول آپ کو مامون نے بلایا ہے۔ امام نے کہا بلایا مجھے ہے، گھبرایا ہوا تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول وہاں وہ مناظرہ کرنے کے لیے تمام ادیان عالم کے علماء جمع ہو گئے۔ امام نے کہا اگر علماء جمع ہو گئے تو کیا تجھے اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اپنے امام کے علم پہ شک ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پہ شک نہیں ہے، لیکن یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں نا، یہ جو ڈیبیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ گھما پھرا کے سوال ایسے کرتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے۔ امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے اسی کی زبان میں جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں۔ وہاں مامون نے سارے دربار سے کہا خبردار کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، نہ کوئی محل کا دروازہ کھولے، نہ کوئی پردہ ہٹائے، یہ خود پر اپنا دروازہ کھول کے پردہ کھول کے واپس آئیں۔ خبردار کسی نے بیٹھنے کے لیے کرسی دی یہ کھڑے رہیں، اچھا ان کا کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے امام چلے ایک آندھی چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ وہ مامون جو سب سے کہہ رہا تھا خبردار کوئی تعظیم میں کھڑا نہ ہو، وہ تخت پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا فرزند رسول تشریف لائیے، یہ آپ ہی کا تخت ہے، میرے تو وڈیرے بھی کہہ گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں۔ ایک مرتبہ سارا دربار کھڑا ہو گیا، جیسے گریبان میں کسی نے ہاتھ ڈال کے سارے مجمع کو کھڑا کر دیا ہو۔ امام تشریف لائے، کہا فرزند رسول یہاں پہ بیٹھیں گے؟ امام نے کہا خبردار تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے ممبر لگوا دے، میں ممبر پہ بیٹھوں گا۔ امام کے لیے ممبر لگوایا گیا۔ جیسے امام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کہا کہ فرزند رسول یہ کچھ علماء آئے ہیں سوالات کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے مناظرے کے لیے بلایا، کیسے کیسے لوگ تھے۔ تو کہا امام سے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کچھ لوگ آ گئے سوالات کرنے، آپ جوابات دیجئے گا؟ امام نے کہا ہاں میں پوری طرح سے تیار ہوں۔ تو کہا بھئی آپ لوگ سوالات شروع کیجئے۔ تو مجمع نے کہا بھئی ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، ان سے کہیں یہی ہم سب میں سے ایک سوال کر لیں۔ امام نے کہا چاہو تو تم پہلے سوال کرو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ بہت پریشان ہوا کہ اتنے کانفیڈنٹ، اتنے علماء، اتنے لوگ، اور یہ اکیلے آدمی سب سے مناظرہ کریں گے، کہتے ہیں تم سوال کرنا چاہو تو تم پہلے سوال کر لو، چاہو تو میں پہلے سوال کر لیتا ہوں۔ اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سوال شروع کیجئے۔ امام نے کہا کہ میں عیسائیوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ تمہارا دین کی بنیاد کیا ہے؟ کہا ہم تثلیث کے قائل ہیں۔ تثلیث سمجھتے ہیں؟ ٹرینٹی، تثلیث تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ، ٹرینٹی، the Father, the Son, the Holy Spirit، یعنی گاڈ یعنی اللہ ہے، خدا، اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، اور روح قدس، یہ ان کا تصرف پورے دین کی بنیاد۔ تثلیث تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ؟ بہت سے عیسائی تثلیث میں آج تک پھنسے ہیں، بہت سے مسلمان تثلیث میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹرینٹی کا مسئلہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ٹرینٹی کا مسئلہ تھا ان لوگوں کا، وہ ٹرینٹی کے ماننے والے تھے، بہت سے مسلمان بھی ٹرینٹی کے ماننے والے ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی وہ سب کے سب آئے اور ایک مرتبہ امام کے سامنے کھڑے تھے۔ سارے عیسائی جب کھڑے تھے نا شاگردوں کے ساتھ، وہ جو آرچ بشپ تھا ان کا، جو پوپ تھا اس زمانے کا، اس نے امام کو دیکھا۔ امام نے کہا کہ ہاں میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں۔ اس مناظرے کا یہ کتاب التوحید میں ہے، ترجمہ میں نے کیا، کتاب التوحید چھپی ہے، اسی میں ترجمے میں موجود ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اے عیسائیو تمہارا عقیدہ کیا ہے جناب عیسیٰ سے متعلق؟ کہا ہمارا عقیدہ ہے وہ ابن اللہ ہے، عربی میں کہتے ہیں ابن اللہ، ہم کہتے ہیں، یعنی عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ سن آف گاڈ ہے، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ کہا لیکن نہیں میں ان کو ابن اللہ نہیں مانتا، میں اللہ کا
نبی اور بندہ مانتا ہوں، میں بیٹا نہیں مانتا، عبد مانتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ہم ابن مانتے ہیں، امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں۔ توجہ ہو، امام نے کہا میں عبد مانتا ہوں، اور امام نے کہا کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ معصوم تھے، لیکن جناب عیسیٰ بس نماز روزے کے چور تھے۔ جیسے آپ خاموش ہو گئے نا، سارا مجمع بڑا پریشان ہوا، امام نے کیا کہہ دیا یہ؟ جیسے امام نے کہا نا نماز روزے کے چور تھے، تو عیسائی آرٹ بشپ جو ہے وہ چیخنے لگا کہ کس نے کہا مسلمانوں کے عالم ہیں؟ جناب عیسیٰ کے لیے پوری زندگی کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، رات میں بستر نہیں بچھایا، نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچا سکا بات کو، کہ کسی نے دن میں دسترخوان نہیں بچھایا، پوری زندگی روزے رکھے، دسترخوان کبھی نہیں کسی نے بچھایا، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات میں کسی نے بستر نہیں بچھایا، پوری رات تہجد سے پوری زندگی میں رہے، پوری زندگی ہمیشہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ جس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، روزے رکھے، ایک دن روزے سے نہیں خالی رہا، آپ نے اسے نماز روزے کا چور بنا دیا۔ امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو، تو تم مانتے ہو وہ نماز روزہ کرتے تھے؟ کہا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتائیے نماز روزہ کیا ہے؟ کہا عبادت ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ابن نہیں۔ جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، بیٹا نہیں۔ امام نے کہا میں نے سوال کر لیا، تیرا سوال۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئے، کہنے لگا آپ نے سوال لاکھ چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ہمارے دین کی بنیادیں تو ہلا دی، ہمارے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب آپ نے غلط ثابت کر دیا، میں کیا سوال کروں؟ میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے، آپ کسی اور سے بات کر لیجئے۔ مامون نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا، پہلا ہی مناظرہ امام نے ایسا چیٹ کیا ہے کہ اس کے بعد جواب ہی نہیں ہے۔ کہا بہت ہو گیا، ہمارے ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ جیسے اس نے کہا کہ ولی عہد کی توہین ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں، امام نے مسکرا کے شیعوں کو دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا، یہ برداشت ہی نہیں کر پائے گا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں۔ توجہ تو ہے؟ 2-3 منٹ اور بس، اس سے زیادہ نہیں پیش کروں گا، پورا مناظرہ نہیں پیش کر سکتا، چند جملے سن لیجیے۔ امام نے فوراً اس کے بعد یہودیوں کا رخ کیا، کہا یہودیوں یہ بتاؤ کہ تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو، بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے معجزات نہیں دکھائے جیسے جناب موسیٰ نے معجزات دکھائے۔ امام نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بعد والے انبیاء نے تو بڑے بڑے معجزات بھی دکھائے۔ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، جناب موسیٰ کے 2 معجزات ہیں۔ کیا قرآن نے 2 معجزات ذکر کیے جناب موسیٰ کے؟ ایک ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تھے نور نکلتا تھا، دوسرا عصا تھا، زمین پہ پھینکتے تو اژدہا میں تبدیل ہو جاتا۔ کہ یہ 2 معجزات یہی مانتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہاں ہم یہی 2 معجزات مانتے ہیں۔ امام نے کہا دیکھو قرآن نے بھی یہی 2 معجزات ذکر کیے، لیکن بعد والے انبیاء کے تو اس سے بڑے بڑے معجزات۔ جناب عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کرتے، پیغمبر اسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، لیکن یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے، یہ تو ان کے ماننے والوں نے بتائیں۔ اس یہودی نے، چیف رہبائی نے کہا جو راس الجالوت، امام نے کہا اچھا تو جناب موسیٰ کے معجزات انہوں نے خود دیکھے؟ سن رہے ہیں؟ امام نے سوال کیا بھئی جناب موسیٰ کے معجزات انہوں نے خود دیکھے؟ کہنے خود تو نہیں دیکھے، لیکن مستند کتابوں میں آئے ہیں، اتھینٹک بکس میں آئے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تو اگر مستند کتابوں سے میں بعد والے انبیاء کے معجزات بھی بتا دوں تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مستند کتابیں، لیکن آپ کے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک مستند ہو۔ توجہ ہو، کہ آپ کے نزدیک نہیں، آپ اپنی اتھینٹک بک سے دے تو میں تو مانتا نہیں کتابوں کا۔ امام نے کہا نہیں، تیری ہی اتھینٹک بک سے حوالہ دوں گا۔ کہا ذرا بتا تمہارے نزدیک سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے، سب سے مستند کتاب کون سی ہے؟ کہا توریت، ہمارے نزدیک چھوڑا سب سے مستند ہے۔ امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے، ذرا کتاب کھول۔ وہ بہت دور کھڑا تھا، اس نے توریت کھولی، امام نے ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی۔ جب آدھا صفحہ امام نے پڑھ لیا، اس نے کتاب کو بند کیا، کہا کہ آپ وہاں منبر پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا؟ امام نے کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ کہا بغیر دیکھے بتاتا ہوں تو نے صفحہ کون سا کھولا ہے؟ کہا ایھا الناس، امام نے کہا ذرا مجمع کو بتا میری ہیبرو کیسی ہے، توریت کی تلاوت کیسی ہے؟ کہا ایھا الناس لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہیں حفظ بھی ہے اور یہ بہتر جانتے بھی ہیں، ان کی قرات تلاوت مجھ سے بہتر ہے۔ اذان گرامی، امام نے کہا ذرا اب چیپٹر کھول، تم نے کہا کہ تمہاری کتاب سے حوالہ دوں۔ امام نے کہا ذرا چیپٹر کھول، سورہ کھول، سورہ کا نام ہے حبقوق، آیت 11 سے لے کے 19 تک دیکھ، میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا سورہ حبقوق کو کھول، آیات 11 سے لے کے 19 تک دیکھ، میں تیرے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ذرا مجمع کو بتا تلاوت صحیح ہے اور جو حوالہ دے رہا ہوں وہ مستند ہے یا نہیں ہے۔ اس نے ایک مرتبہ حبقوق کو کھولا، کہ کتاب تو ہماری ہے۔ امام نے کہا وَتَجَلَّى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے and your Lord sent his manifestation وحی کو نازل کیا علی طور سینا on Mount Sinai۔ کہا ذرا بتا طور سینا پہ، ماؤنٹ سینائی پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ واضح سی بات ہے، ہر کتاب میں ہے، جناب موسیٰ پہ طور سینا پہ وحی نازل ہوئی۔
امام نے کہا ذرا آگے چل، لکھا ہوا علی جبل السعیر، آن ماؤنٹ سائر، انگریزی ترجمہ تھا ماؤنٹ سائر. کہا اللہ کہتا ہے کہ اور جبل سعیر پہ اللہ وحی کو نازل کرے گا. ذرا یہ بتا جبل سعیر پہ کون سے نبی پہ وحی نازل ہوئی ہے؟ یہودی رہبان چیف رہبان نے کہا میں نہیں جانتا. امام نے کہا کتاب تو تمہاری ہے، کیا ذہن میں نہیں ہے اس وقت کس نبی پہ وحی نازل ہوئی؟ امام نے فوراً عیسائیوں کا رخ کیا، کہا اے عیسائیوں ذرا بتاؤ کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی، کہ آن ماؤنٹ سائر جناب عیسیٰ پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی؟ کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی نازل ہوئی تھی. کہ عیسائیوں تم کہتے ہو کہ تم مستند کتاب کا حوالہ مان لو گے، کتاب تمہاری، سورہ تمہارا، آیت تمہاری، حوالہ عیسیٰ کا. کہ میں نے تمہاری کتاب سے حوالہ دیا ہے. اب عیسائی وہ سارے کے سارے یہودی پریشان ہو لگے، سارے ادیان پریشان کہ امام یہودیوں کیسے حوالہ. امام نے کہا آگے بڑھو، آیت نمبر 18-19 میں دیکھو، اور آخری نبی پہ وتجلی ربک علی جبل فاران and your Lord will send his manifestation on Mount Paran. جبل فاران کا ترجمہ کیا تھا ماؤنٹ پیرن، انگریزی ترجمہ ہے ماؤنٹ پیرن. کہ جبل فاران پہ بتاؤ کس پہ وحی نازل ہوئی؟ پریشان کا نہیں ہم نہیں جانتے. امام نے سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جانتے ہو جبل فاران کون سے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے؟ تو سب نے کہا مکے کے پہاڑی سلسلوں کو جبل فاران کہا جاتا ہے. کہ اسی جبل فاران میں غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے. وہ ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کہا کہ غار ہرا میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی. کہ او یہودیوں کتاب تمہاری ہے، تذکرہ ہمارے نبی کا. ایک مرتبہ اس نے کتاب بند کی کہ آپ کو ہماری کتاب میں کیسے معلوم کہ کہاں کہاں کون سے حوالے؟ ہماری کتاب اتنی آپ کو تفصیل سے کیسے بتائے؟ امام نے کہا ابھی رک مت، آگے بڑھ. لکھا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کے 12 وصی تھے اس آخری نبی کے بھی 12 وصی ہوں گے. کہ یہ آپ کو سب کیسے پتا؟ امام نے کہا ان 12 میں سے 8واں میں ہوں، جو معجزہ تو کہے گا میں دکھاؤں گا. حضرات گرامی ایک مرتبہ سارے مجمع نے قرار کیا کہ اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا ہے. امام علیہ السلام نے تمام وہ جو نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ماننے لگے.